الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی۔ آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے، سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں، یہ والی چیز نکال دیں۔ وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ، تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا۔ وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا، پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو، ہو جائے گا، اب کر لو گے، بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا۔ اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں۔ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب بتاؤ نا، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، میری مدد کرو۔ آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے، گھر میں آ کر رو رہا ہے، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ، دنیا کا بھی دستور ہے نا، گھر آئے کو کون منع کرتا ہے؟ اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم۔ میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار ہوں اے اللہ، علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے۔ آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں، نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟
اس غریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے؟ جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز یوں سمجھیے کہ حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اندازہ ہوگا کہ درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ القول البدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے۔ آج بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں اس کی ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو کی وڈتھ پر ڈسکس ہوتی ہے۔ آج کل کی معلومات کے مطابق سب سے بڑا جو مسافر طیارہ دنیا میں آج کل ہے وہ A380 ہے، اور میں نے اس کی ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اس کی وڈتھ اتنی ہے ایک پر سے دوسرے پر تک کہ جتنی ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی وڈتھ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا وہ جہاز ہے۔ پاکستان میں اب تک وہ اتر نہیں سکا کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا بڑا رن وے نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ اس فرشتے کا حجم جو ہے، اس کی وڈتھ کا عالم کیا ہوگا، آپ سنیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا اللہ کے حکم سے، میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ پانی میں نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پانی سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے پانی میں اگر گر جائے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، مگر ایک ایسا فرشتہ کہ جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب وہ پانی سے نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے، پروں کو ہلائے، جھاڑے تو کتنے قطرے گریں گے، کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں۔ اب سنو ہونا کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اچھا وہ فرشتوں نے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی درود پڑھنا اتنا سا کام ہے، ذرا مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں، مگر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جتنا مشکل کام بندہ کرتا ہے اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نارمل میٹرک پاس بندہ جاب کرے اس کی سیلری تھوڑی ہوگی، گریجویٹ کرے اس کی سیلری زیادہ ہوگی، PhD کر لے سیلری اور بڑھ جائے گی۔ جتنا کوالیفائڈ، جتنی محنت کر کے، جتنا آگے بڑھ کے بندہ کام کرتا ہے اس کو اتنا دنیا میں انعام ملتا ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرتے ہیں اب رب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ گویا اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے، اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں، اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا۔ وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا۔